مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں نے 1857 شاہ جی نو 2 دنوں تو بعد پھانسی دا حکم سنا دیتا، سامنے ٹک ٹکی بند دیتی، مولانا سید کفایت علی کافی نو پکڑ کے لے جا رہے تے شاہ جی این جا رہے این تے حضور دی تازہ نعت لکھ رہے سن۔ تو آج جنے پوچھدا نعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں، ساڈے تے پھانسی دے پھندے ویکھ کے نعت لکھی پڑھی نہیں، پرانی یاد کوئی نہیں سی، تازی تازی شاہ جی نے نعت لکھی، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعرہ رسالت فیض قندھاری۔ ایک اور سید اے سید کفایت علی کافیان مولانا حسرت معانی، وہ بھی سید، انہوں نے اصل نام ہے سید فضل حسین شاہ، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، 27 سال میں جیل وچ رہ کے آیا، 27 منٹ بھی جیل اوکھی ہوندی۔ شاہ جی نے 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، اینج گردن اینج کمر ہو گئی، لیکن شاہ جی نے اندروں انگریزاں نو پیغام کی بھجوایا۔ مولانا حسرت معانی سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں کیا ہوئے انگریزوں ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، مجاہدین اہل سنت۔ ساڑھے وڈے وڈے سن، انہاں دے وارثاں دے چہرے ویکھو تو وڈیاں دے تو تصور کر سکتے اے جڑے وارث بیٹھے، اے امریکہ ہے وے ٹٹو برائلر، سانو جناب ساڑیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں، میں کہا یا تے ڈرو خدا تسی کدے وارث ہو، محمود غزنوی دے وارث ہو، وہ ہندو دھوتی والا انہاں تے فیر پیا کرنا، ہندو دھوتی بدی گاں دا موتر پین والے، ہندوؤں دی جناب فوج انہاں تے چڑھی کھڑی، میں کہا کوئی خالد بن ولید دے سپاہی ہوندے تے تانوں سمجھ آندی، یعنی جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا کچھ اور درس بھی دیتا ہے، امن کے علاوہ بھی کوئی درس اسلام دیتا ہے۔ او حج دے خطبے تاکہ امن 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 کا مطلب کی کافراں نو کچھ نہیں کہنا، او قرآن نو جلان تاوی کچھ نہیں کہنا، حضور دے خاکے بڑھان تاوی کچھ نہیں، حضور دیاں فلماں بڑھان تاوی کچھ نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا؟ بوز دلو اے مینو دے یار قاضی عیاض دی شفا شریف، اے میں تو دسنا، اے علماء بیٹھے، اے ناموس رسالت تے بنیادی کتاب ہے، اے دے وچ قاضی عیاض لکھ دین کہ امام مالک کو ہارون رشید پوچھیا، انہاں کہا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر امام مالک فرمان لگے ہو اتنی وڈی تو گل کیتی، حضور دے خلاف گل ہوئے دنیا دے کسی کونے ہوتے تے حضور دی امت بدلہ نہ لوے تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ اللہ آج کوئی نواں دین سانو سکھان لگے لوگ، ساڑھے بزرگ پہلے فیصلے کر چکے ہیں ساریاں گل، کیبلاں دا دین اسی نہیں، کیبلاں ہوتے بہ کے لوگ حضور دین کیوں کون ہے حضور کی ناموس کی بات کرنے والا، حضور کی ناموس کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھ، یا اے اسے صفے ہوتے مغیرہ بن شعبہ حضور دے پیچھے کھڑے، چاچا عروہ بن مسعود حضور دے اگے بیٹھ کے مذاکرات کر رہا، چاچے نے گل کردیا حضور علیہ السلام دی داڑھی مبارک وال اینج ہاتھ کر دیتا، بے ادبی نال نہیں کیتا، ویسے تسی جان دیو بندہ داڑھی نو ہاتھ لا دیندا، مولانا صاحب جان دیو اینجوں نے ہاتھ کیتا کہ جناب جان دیو لڑائی نہیں ٹھیک، اینج ہاتھ کیتا، پیچھے سکا بھتیجا کھڑا چٹی داڑھی والا چاچا اگے گل کیتی، حضور کو پوچھے نہیں حضور اس کی سزا کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے، میں ہاتھ سے روکوں کہ منہ سے روکوں؟ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا کدی بھی حضور دا پتہ عقل کولو نہ پوچھی، اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی، بیا کہ عشق کمال ز یک فن دارت، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولو پوچھنا ہے، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی رضا کس میں ہے، حضور چاہتے ہیں سبحان اللہ، صحابی رسول حضور درمیان وچ بیٹھے پھر بھی فتویٰ پوچھے بغیر اپنے چاچے دے ہاتھوں تے اینج تلوار دا دستہ ماریا، اینج فرمایا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اب دوبارہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ اٹھا تو کٹا ہوا آئے گا، ویسے واپس۔ نعرہ رسالت مقام مصطفیٰ آستانہ علی حضور پیر قندھاری۔ آج لوگ ہمیں
کون سا دین سکھانا چاہتے ہیں؟ دین تو حضور کی ذات ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے تے تسی کہہ سکتے ہو مولوی صاحب سن احمد رضا بریلوی داڑھی منڈے اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال تو دس ہوئے دین کیوے؟ اقبال کہندا با مصطفیٰ برساں خیشراں کے دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بولابیس. اقبال کہندا سنو مسلمانہ سارا دین حضور کی ذات. سبحان اگر تو وہاں تک پہنچا تو تجھے دین مل گیا, نہیں پہنچا تو تیرے اور ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں. حضور نال پیار کرنا ہے, ٹوٹ کے پیار کرنا ہے, پوچھ کے پیار نہیں کرنا. تینو حضور دی محبت کسی نے بے وقوف جس دن کہہ دیتا سمجھ لاویں آج حاضری لگ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتسان و کلمندیاں لوگ سکھانے مولانا صاحب سر جھکا کیجیے. حضور میں کہا جب ناموس رسالت کی بات ہو پھر سر جھکایا نہیں جا سکتا. کیوں جی؟ سبحان اللہ. غازی علم الدین نے راجپال نو پوچھ کے مارے عدالت کو. اس تو پہلے میں نابینا صحابی اے میں گل کر جاواں نابینا صحابی عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں مدینہ پاک کی زنانی ہے اسماء بنت مروان وہ 3 جرم کر دیا ہے میں ہاتھ لا کے جگہ بھی میلی ہو گئی 3 جرم کر دی توز النبی و طیب الاسلام و تحرد علی النبی اسلام دے عیب کٹ دی حضور دے خلاف گلاں کرنی لوگاں نو کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں میں کہا ایسی ٹماٹر جتنی اکھاں نو کرنا کی ہے جو مقام رسول سمجھ نہ آوے اس اکھ نو کی کرنا ہے نابینا نظر کی مننی ایسے علاقے کسی دا کام نہ ہوندا ہوئے تو کہنے جی میں حضرت جا کو دربار شریف تے اے لنگر پیش کراں گا اے جی حضرت پیر کنداری میں منزہ عن الالقاب میں اس واسطے القاب زیادہ نہیں لیندا ہو سکتا انہاں دی شان دے مطابق میرے منہ چ تے حضرت دے دربار تے آ کے میں کوئی اے منت مناں گا ہن صحابی منت کی منن ذرا دیکھو اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا ورسول اللہ یومئذ ببدر یا اللہ میں نظر مننا تیرے حبیب بدر وچ تشریف لے گئے جدو تو سلامتی نال انہاں نوں واپس لے آئے گا تے میں نظر مننا منت مننا کہ اس زنانی نو ماورائے عدالت میں قتل کر دیاں گا ماورائے عدالت قتل کر دیاں گا. حضور بدر چو واپس آ گئے جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل ادھی راتی حضرت عمیر بن عدی اٹھے ہیں نابینے اس زنانی دے گھر کون لے گیا اکھاں تے کوئی نہیں. حضرت صاحب کتنا بڑا سوال ہے. ادھی راتی نابینا اس زنانی دے گھر گئے فی جوف اللیل ادھی راتی اٹھے اس زنانی دے گھر داخل ہو گئے وحولا نفر من ولدہا نیام کلی نہیں سی ستی ہوئی پورا خاندان تے ٹبر ستیا. میں آکھا تو ممتاز قادری دی صرف گل نہ سن سکتا اکھاں ہوندے ذلیلا گھر بہ کے او صحابی کولو عشق سکھ بھائی گھر والے جاگ پون تو ٹوٹے کر دیں گے لیکن عشق اے نہیں ویکھدا جنہیں سوچ سمجھ کے محبت کی تھی وہ جھوٹ مارنا میں حضور نال پیار کیتا بغیر سوچے سمجھے پیار ہے. اقبال کہندا پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اقبال کہندا مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے انج نہیں ہو سکتا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت شیخ الحدیث حضرت علامہ خان حسین رضوی آستانہ علیہ پیر کنداری پیر صاحب دا نعرہ اللہ تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. لو جی صحابی اندر داخل ہو گئے فوجد الصبیہ ویکھیا تے او دے نال ایک بچہ لیٹیا جڑا دودھ پیندا بچہ ہے اس زنانی نال. آپ نے فرمایا بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن دا جرم اجے کوئی نہیں. فنحاہ عنہا آپ نے وہ بچہ چکیا تے او دے نال علیحدہ کر دیتا. کیوں جی عقل صفاق است تو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. اقبال کہندا جی عقل بہوں ظلم تے اتر آوے تے عشق دے نال وڈا دلیرو کو دے سامنے آندا ستم کرے دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. عقل محکم از اساسے چون و چند. اقبال کہندا عشقریاں از لباسے چون و چند. عقل ویکھتی کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اپنا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا. اقبال کہندا عشقریاں از لباسے چون و چند. عشق انہاں چیزاں نوں نہیں ویکھدا کل کیا ہوگا تو پرسوں کیا ہوگا اپنے کیا کہیں گے تو بیگانے کیا کہیں گے. ثم ودا سیفہ علی صدرہا
پھر آپ نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے ہوتے حتی انفذو من زاریا تو زور لایا تے وہ کنڈ اس زنانی دے کنڈ والو تلوار پار ہو گئی، زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار، مر گئی۔ لکھاں سلام ہوون عمیر بن عدی تے، اے تے میں نہیں کہہ سکتا صحابی نس جاندے، لیکن مدینہ چھوڑ کے گئے کوئی نہیں، اے ریت پرانی ہے۔ کیوں جی؟ اے ریت پرانی ہے۔ ممتاز قادری بھی کوسار مارکیٹ جو نسیا کوئی نہیں، انہیں رکھ دیتی اتھے بندوق۔ اے صحابی رسول بھی سویرے جا کے حضور دے پیچھے نماز پڑھی۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، اور جدوں حضور نے نماز پڑھائی تو نظر الی عمیر ابن عدی، میرے آقا نے سلام رخ انور پھیریا تے حضور صف میں جو تلاش کر رہے ہیں میرا غلام کیڑی صف وچ بیٹھیا۔ تے جدوں حضرت عمیر بن عدی نو ویکھیا نا بھائی، حضور نے ویکھیا بھائی ایتھے بیٹھے تے فرمایا قتلت بنت مروان، فرماؤ زنانی مار آئے، زنانی مار آئے؟ قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ۔ ممتاز قادری کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی حضرت جی، امریکیاں دے حوالے بھی نہ کیتا ہے۔ ممتاز قادری نے ایتھے ایک زخم ہے جڑا اجے تک ٹھیک نہیں ہوا، تیسرا سال ایتھے امریکیاں کرنٹ لائے انہوں۔ 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی، ایک دو نہیں، 12ویں منگا کے 10 منڈیا تیرے پیچھے کون ہے؟ حضرت پیر صاحب نے تنو حکم دیتا، مولانا نے کیا، فلانے نے کیا۔ ممتاز قادری اول تو لے کے آخر تک ایک گل کردا، پاگل دیو پترو میں محبت رسول اج ماریا، میں محبت رسول اج ماریا۔ حضرت عمیر بن عدی کو حضور نے پوچھا مار آئے ہو؟ لو جی اے حافظ سعید ٹھلا جڑا وہابی ہے نا دعویٰ والا، وہ بھی حدیث بیان کرنا، لیکن اے لفظ نہیں بیان کرتا قتلت بنت مروان۔ جی اے بیان کرے تو پھر عقیدہ کوئی نہیں رہندا نا بھئی، جے صحابی تے دسے ہی کسی نے نہیں، حضور نو کنے دسیا؟ اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے دسو نا پھر بھئی حضور نو کنے دسیا؟ اجے تو جناب سدھے تیر حضور دی مسیح تے آیا، اجے تو گھر بھی نہیں گئے تے حضور نو کنے دسیا؟ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ لاؤ جی میرے آقا و مولا نے عرض کی تھی حضور مار آیا، مسجد نبی شریف سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ صحابی رسول نابینا سن، وہ ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور کتنے خوش ہیں۔ فوراً عرض کی تھی حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتاں تو اڈیاں، حکومت تو اڈی، ماں برائے عدالت زنانی مار آیا، کیا ہے بدلے میں نو قتل کیتا جائے گا؟ سنا مسلمانہ، ممتاز قادری فیصلہ رسول اللہ دا، فیصلہ حضور کا نا جی، مولویوں دی گل ہی چھڑ دے دیں، اے فیصلہ میرے آقا و مولا دا۔ صحابی نے پوچھا جی ماں ورائے عدالت، پوچھے بھی نہیں تو اڑے کو مدینہ پاک رہندے زنانی میں مار آیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام لا ینتطع فی انزان، حضور نے فرمایا تو جلا ہویا، میری عزت اور ناموس کا مسئلہ قیامت تک جب بھی آئے گا نا، انسان تو انسان ہے، دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ لو جی اے تسی تے ذرا حضرت صاحب دے دامن چراندے ہو، سویرے تے بکریاں لوگ رکھی ہوندیاں، باڑے چو باہر کڈو نا تے بلا وجہ ٹنگا اٹھاڑ کے تے سنگ پھساندیاں۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑیاں بکریاں بلا وجہ سنگ پھساندیاں نا، جدوں میری عزت دا مسئلہ آئے گا تو وہ بھی کدی نہیں بولن گے۔